لوط علیہ السلام کی قوم پہ اللہ نے 4 عذاب پھینکے ہیں کٹھے، اور 5واں زلزلہ۔ پہلے آیا زلزلہ، پھر آئی فرشتے کی چیخ، پھر اوپر پڑی پتھروں کی بارش، پھر ان کے چہرے، ان کی آنکھیں گئی دھسا دی گئیں، اور پھر ان کو اللہ نے یوں اٹھایا اور پلٹا کے یوں مارا۔ فجعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل منضود مسومۃ عند ربک وما ہی من الظالمین ببعید۔ عجیب بات بتاؤں، پتھروں پہ نام لکھے تھے، یہ پتھر فلاں خبیث کے سر پہ پڑے گا، یہ فلاں بدبخت کے سر پر پڑے گا۔ لوط علیہ السلام کی بیوی ایمان نہیں لائی تو اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے کہہ دیا تو بچ جائے گا، تیری بیوی کے سر پہ پڑے گا پتھر۔ اور لوط علیہ السلام اتنے تنگ آ چکے تھے، فرشتوں نے انہوں نے پوچھا کب عذاب آئے گا؟ لوط علیہ السلام نے پوچھا فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ۔ لوط علیہ السلام کہنے کہ عذاب کب آئے گا؟ تو فرشتوں نے کہا ان موعدہم الصبح، ابھی نہیں، ان موعدہم الصبح، جب صبح کا چاندنا ہوگا تو ان پر عذاب آئے گا۔ لوط علیہ السلام اتنے تنگ آ چکے تھے، کہنے لگے نہیں 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 نہیں، صبح بڑی دور ہے، ابھی لاؤ ابھی لاؤ۔ تو جواب میں فرشتوں نے کہا الیس الصبح بقریب، صبح بھی تو قریب ہی ہے، الیس الصبح بقریب ان موعدہم الصبح الیس الصبح بقریب، یہ قرآن کی آیت ہے۔ فرشتوں نے کہا بس 3-4 گھنٹے کی بات ہے، نکلو۔ فلما اتاہا امرنا، پھر اللہ کا امر آیا۔ کہاں ہے اللہ؟ کیا ہمارا کیا پڑھے لکھا دور ہے، سائنس کا دور ہے، ترقی کا دور ہے، پلیٹیں ہلتی ہیں، اللہ ویلا بیٹھا ہوا ہے۔ ہاں ہاں واپس آؤ واپس آؤ۔ عقل کی پرستش نے یونان کو کیا دیا، رب کی پرستش نے دیا جو بھی دیا۔ اللہ اس کے رسول کی غلامی سے سہرے بندے ہیں، جس کے بھی بندے ہیں، وہی عزت کی سیڑھیوں پر چڑھا ہے جس نے اللہ رسول کے غلامی کا دم بھرا ہے، جس نے ان کی چوکٹ کو چوما ہے، وہی دنیا اور آخرت میں سرخرو ہوا ہے۔ بے حیا معاشرہ ٹوٹ جاتا ہے اور بے حیائی ننگی ہو کے ناچ رہی ہے۔ کیا حیرت کی بات ہے کہ ننگے ناچ سکرین پہ دکھائے جا رہے ہیں اور دیکھنے والے مزے سے بیٹھے دیکھ رہے ہیں، تو کیا میرے اللہ کو غیرت نہ آئے گی؟ میں یہ لوط علیہ السلام کی قوم کے علاقے میں پھرا ہوں، 300 میل کا علاقہ ہے، غور آج کل اس کو کہتے ہیں، پوری پٹی پہ پھرا ہوں۔ وہ سارا پہاڑی علاقہ ہے، اسلام آباد کے پہاڑوں میں سب بڑے نہیں، چھوٹے چھوٹے خوبصورت پہاڑ، چلتے چلتے ایک دم بیچ میں نشیب آتا ہے اور یوں زمین 300 میل تک بیٹھی ہوئی نظر آتی ہے۔ عربی زبان میں بیٹھی چیز کو غور کہتے ہیں۔ یہ زمین کیسے بیٹھ گئی؟ جب لوط علیہ السلام کی بستی کو اٹھایا اور اٹھا کر اوپر سے زمین پر مارا تو وزنی چیز جب زمین پر گرتی ہے تو دائیں بائیں زمین نیچے بیٹھ جاتی ہے۔ اس طاقت سے وہ بستی زمین پر گری کہ 300 میل تک ساری زمین بیٹھ گئی۔ تو لوط علیہ السلام صبح نکلے، نکلنا تھا کہ پہلے زلزلہ آیا، زلزلہ آیا، پھر فرشتے کی چیخ آئی، پھر پتھر برسنے لگے، چیخ و پکار۔ لوط علیہ السلام نے بیوی سے کہا تھا پیچھے نہ مڑ کے دیکھنا، پر اللہ کا فیصلہ ہو چکا تھا کہ اس کا بھی سر ٹوٹنا ہے۔ تو چلتے 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 بس وہ نہیں رہ سکی، ذرا یوں اتنی کو گردن ٹیڑھی ہوئی تھی کہ اوپر سے پتھر آیا اور اسے بھوسا بنا کے پھینک دیا۔ تو میرے بھائیوں، ہم سب خطرے کی لپیٹ میں ہیں، باری لگ چکی ہے، نمبر بنمبر، نوبت بنوبت، یہ ہوگا۔ یا لوگ توبہ کریں گے یا اللہ کی نشانیاں کھل کے آئیں گی۔ جب یہ ہوگا، جب یہ ہوگا، جب میری امت گانے بجانے کو جو قومیں گانے بجانے میں ڈوبتی ہیں وہ ہلاک ہو جاتی۔ چلو میں کہتا ہوں وہ جو قرآن بھی پرانی کتاب اور حدیثیں بھی پتہ نہیں ہیں کہ نہیں ہیں۔ کتنا ایک طبقہ ہے جاہلوں کا جو یہ بھی کہتا ہے وہ اقبال کو تو مان دو تمہارا شاعر مشرق ہے، حکیم الامت کا لقب پایا ہے۔ 1996 میں انڈونیشیا جماعت میں گیا تھا تو وہاں کا جنرل حبیبی تھا مسلمانوں کا لیڈر، اس سے ملاقات پر اس نے کہا کہ آپ کے شاعر اقبال کی پوئٹری کو ہم نے اپنی زبان میں ٹرانسلیٹ کر کے اپنے نوجوانوں میں جذبہ پیدا کیا۔ میں نے کہا ہماری قوم تو اس کی قدر نہ کر سکی، 100 سمندر پار کی قوم اس کی شاعری سے انقلاب لے آئے۔
اور انہیں گانوں سے ہی فرصت کوئی نہیں. تو اقبال نے کیا کہا تھا؟ تجھ کو بتاتا ہوں کہ تقدیر امم کیا ہے. تمہیں بتاؤں میں قوموں کے عروج و زوال کی کہانی. شمشیر و ثنا اول، طاؤس و رباب آخر. جب وہ اٹھتی ہیں عزت کے زینوں پر تو نیزوں کی کھڑکھڑاہٹ اور تیروں کی سنسناہٹ اور تلواروں کی جھنکار ان کا نغمہ ہوتا ہے. اور جب وہ ذلت کے گڑھوں میں گرتی ہیں اور پستیوں میں گرتی ہیں تو پھر تان سین ان کا بڑا آدمی بن جاتا ہے. پھر تان سین کے قصیدے پڑھے جاتے ہیں. پھر گلوکاروں کو فنکار بنایا جاتا ہے. پھر ناچنے والیوں کو فنکارہ بنایا جاتا ہے. ہائے 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 ہائے، 6 لاکھ کو کیا جواب دو گے؟ پاکستان کے عوام کے کو 3 ہستیوں کا سامنا ہے، ساری دنیا کو 2 کا سامنا، ایک اللہ کا، ایک اس کے رسول کا. پاکستان والوں کو 3 کا سامنا ہے، ایک اللہ کا، ایک اس کے رسول کا، اور ایک ان 6 لاکھ کا جن کی ہڈیوں پر اس ملک کو تعمیر کیا گیا. وہ معصوم بچے جو درختوں سے لٹکا کر سینے کے پار کیل کر دیے گئے، وہ عزت مآب بیٹیاں جو خاک و خون میں لوٹا دی گئیں، وہ نوجوان اور بوڑھے جن کی لاشوں سے ٹرینیں بھر بھر کر لاہور کے اسٹیشن پر آتی تھیں. ہاں، میں تو مہاجر نہیں ہوں، لوکل آدمی ہوں، لوکل ذمہ دار کا بیٹا ہوں. میرے ابا کا ایک مہاجر دوست تھا، اس کی ایک دفعہ وہ کہانی سنا رہا تھا میرے باپ کو، میں بیٹھا سن رہا تھا. ہمارے ڈیرے پر جالندھر سے بھاگا کہ میاں صاحب سارا ہی خاندان کٹوا کے نکلا. کیا خیال ہے؟ یہ 6 لاکھ تو ایسے پڑا ہے، اس سے زیادہ ہی ہوگا. یہ تمہارے گریبان پکڑیں گے، اسی لیے بنایا تھا ملک کے جگہ جگہ زنا کے اڈے کھل جائیں، شراب بکے، ناچ گانے کی محفلیں ہوں. ہمارے خون کی یہی قیمت ہے. ہائے، انسان ظالم ہے، بھول جاتا ہے. 50 کی دہائی میں پیدا ہونے والوں نے ان نوحوں کی تھوڑی بہت صدات باز گشت سنی ہوئی ہے. تمہیں کیا خبر کتنی جوانیاں رل گئیں، کتنی ماؤں، کتنی مائیں، کتنے بیٹے، کتنے باپ، کتنی بہنیں، کتنے سہاگ، کتنی جوانیاں اس بھٹی میں جل کے گل کے راکھ ہوئیں، پھر اس خطے کو وجود ملا. کہنے کہ میں رات کو چلتا تھا، دن کو چھپتا تھا کماد کے کھیت میں، پیچھے سکھ، آگے منزل کا پتہ کوئی نہیں کدھر جانا ہے. رخ لاہور کا تھا، پہنچ گیا دریائے ستلج. اس وقت ستلج زندہ تھا، اپنی روانیوں کے ساتھ بہتا تھا، ایسے سویا ہوا ستلج نہ تھا. اب آگے ستلج، پیچھے سکھ، یا کرپان پڑے یا پانی، 2 میں سے ایک ضرور ہے، یا اگر آگے موت یا پیچھے موت. کیا میرے جی میں آیا سکھوں کے ہاتھوں مرنے سے بہتر ہے پانی میں مر جاؤں. تیرنا نہیں آتا تھا کہ میں نے ایک لکڑی اٹھائی، اس کو آسرا بنایا. میں نے کہا اے مولا زندگی ہے تو پار لگا دے، تیرنا مجھے آتا نہیں. کہ میں اس لکڑی پہ بیٹھا اور ایسے ہی پانی کو ہٹاتا ہوا تھوڑا تھوڑا آگے بڑھا. جب ذرا سا میں بیچ گیا ہوں تو میں نے کیا دیکھا کہ سارا دریائے ستلج لاشوں سے بھر کے بہ رہا تھا. ان کو پانی نے کفن دیا، انہیں ستلج کی مچھلیوں نے قبر دی. یہ تم سے پوچھیں گے، بددانتوں سے پوچھیں گے، ظالموں سے پوچھیں گے، ان ناچنے والوں سے پوچھیں گے، اور یہ ناچ کی محفلیں سجانے والوں سے پوچھیں گے ہماری ہڈیوں کی کیا قیمت ہے، ہمارے خون کی کیا قیمت ہے. کاش تم اپنی تاریخ ہی پڑھ لیتے. تاریخ اسلام چھوڑ دو، لمبا موضوع ہے، تاریخ پاکستان پڑھ لو. اور نہیں تو نسیم حجازی مرحوم کی خاک و خون پڑھ لو. میں نے اسکول لائف میں خاک و خون پڑھی تھی، 1 مہینہ میں روتا رہا تھا. میرا ایک بھانجا تھا، اس نے حفظ کیا، داڑھی منڈا دی. مجھے بڑا غم کہ یہ اس نے ظالم نے کیا ظلم کیا. اس نے کہیں خاک و خون پڑھی، اس نے ایسی توبہ کی، داڑھی بھی رکھ لی، پتلون بھی چھوڑ دی.
اپنی تاریخ کو بھلا دینے والی قومیں بے نشان ہو جاتی ہیں. وہ قافلہ ہوتا ہے پر جس کی کوئی منزل نہ رہے. وہ راہی ہوتے ہیں جنہیں راستوں کی سمت کا کچھ پتہ نہیں رہتا. کھانا پینا یہ زندگی ہے، ہم کسی کام کے لیے آئے ہیں. اور کیا ہوگا؟ وَلُبِسَ الْحَرِيرُ، مرد ریشم پہنیں گے. اور کیا ہوگا؟ وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ، شراب پی جائے گی. اور کیا ہوگا؟ وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، اس امت کے آج کے لوگ پہلے لوگوں کو گالیاں بکیں گے، دیوانہ کہیں گے. اونٹوں کے لوگ تھے، پتھروں کے لوگ تھے، خچروں کے لوگ تھے، کھوتوں کے لوگ تھے. ہم راکٹ والے، ہم راکٹ والے. اور تمہارا نبی گدھے پہ سوار رہا ہے. سواری عزت کی چیز ہوتی تو میرے نبی کو اللہ ہر وقت حاضر کرتا. اللہ کے نبی کے 2 گدھے تھے، ایک کا نام عفیر تھا، ایک کا نام یعفور تھا. اب کبھی اس پہ سوار ہوتے، کبھی اس پہ سوار ہوتے. پھر آپ نے خچر پر بھی سواری کی ہے، ایک کا نام دلدل تھا، ایک کا نام فضہ تھا. پھر آپ نے اونٹنی پر بھی سواری کی ہے، ایک کا نام عزبا تھا، ایک کا نام شہبا تھا، ایک کا نام جدعا تھا، ایک کا نام قصوا تھا. پھر آپ نے ایک اونٹ پر بھی سواری کی ہے، اس کا نام عسکر تھا. پھر آپ نے امت کے مالداروں کو بھی گنجائش دے دی. آپ نے گھوڑوں پر بھی سواری کی ہے. وہ چھوٹے موٹے گھوڑے بڑے عالی شان. ایک گھوڑے کا نام ورد تھا، ایک کا نام یعصوب تھا، ایک کا نام یعبوب تھا، ایک کا نام مرتجل تھا، ایک کا نام سکب تھا، ایک کا نام سبحہ تھا، ایک کا نام لزاز تھا، ایک کا نام قراس تھا. یہ سارے حسین گھوڑے تھے جن پر آپ نے کبھی کبھی سواری فرمائی کہ اگر میری امت کا کوئی مالدار اچھی سواری رکھنا چاہے تو میں گنجائش دیتا جاؤں کہ میں صرف غریبوں کا نبی نہیں ہوں، مالداروں کا بھی نبی ہوں. یہ جب سب کچھ ہوگا، میں ساری کو ایک دفعہ دوبارہ دہراتا ہوں. عزت تو خزل فی ادولا، جب حکومت کے کارندے بددیانت ہو جائیں گے، خزانہ خود لوٹ لیں گے. بالامانت مغنما، عوام بھی بددیانت ہو جائیں گے، امانت کھا جائیں گے. والزکات مغرما، زکات دینے والے زکات دینا چھوڑ دیں گے. وہ تو علم لغیر الدین، علم دین دنیا کمانے کے لیے ہوگا. واطاع الرجل زوجته، لوگ بیویوں کے فرما بردار. واقطع امه، ماؤں کے نافرمان. وادنى صدیقه، دوست کا استقبال. واقصى اباه، باپ کو ذلیل و خوار کریں گے. وصاد القبیلۃ فاسقهم، قبیلے کا سردار فاسق. وکان رئیس القوم ارذلهم، حکومت نااہل انسانوں کے ہاتھ میں. واکرم الرجل مخافۃ شرہ، ایک دوسرے کو سلام کریں گے بیچ میں نفرتیں چھپا کر. اور وارتفعت الاصوات فی المساجد، اور مسجدوں میں لڑائیاں شروع ہو جائیں گی. وظہرت القینات والمعازف، گانا بجانا عام ہوگا، گانے والیاں محترم ہوں گی. ولبس الحریر، اور ریشم پہنا جائے گا. وشربت الخمور، اور شراب پی جائے گی. ولعن آخر هذه الامة اولها، آج کے لوگ پچھلے لوگوں کو برا بھلا کہیں گے. جب یہ سب کچھ ہوگا تو پھر کچھ اور بھی ہوگا. وہ کیا ہوگا؟ فَلْيَرْتَكِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاء وَزَلْزَلَةً وَخَسْفًا وَقَذْفًا وَآيَاتٍ مُتَتَابِعَاتٍ. تو پھر میری امت انتظار کرے، ان پر ہوائیں پاگل بن کے جھپٹیں گی. ہواؤں کا رنگ سرخ ہو جائے گا، زمین زلزلوں پہ آ جائے گی، زمین میں دھسا دیے جائیں گے، پتھر برسا دیے جائیں گے، اور اوپر نیچے عذاب کے دہانے کھل جائیں گے. جب تک توبہ نہ ہوگی یہ راستہ بند نہ ہوگا، یہ پکڑ بند نہ ہوگی. میرے بھائیوں، آپ سب کی میں منت کرتا ہوں، ہاتھ جوڑتا ہوں، اور اعتکاف والوں کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے والا کام کیا. آپ سب سے بھی کہتا ہوں کہ ہم سب اللہ کے دربار میں جھک کر توبہ کریں. یہ توبہ کا وقت ہے. یوم دعا منانے کی چیز نہیں ہے، اور یہ رونے کی چیز ہے. رو کہ وہ روٹھا ہوا ہے، اور اسے منانا سب سے آسان ہے، سب سے آسان ہے. میرے ایک بزرگ مجھ سے ناراض ہو، ڈیرے میں، بھرے ڈیرے میں 1 گھنٹہ میں زمین پر بیٹھ کے ان کی منتیں کرتا رہا. زمین پر وہ چارپائی پر نوکر کھڑے ہوئے، رشتہ دار کھڑے ہوئے، اور میں معافی مانگ رہا ہوں کہ میں نہیں کرنا ہے، مینوں پتا ہے تو بڑا بڑا مولوی ہے، میں تینوں معاف نہیں کرنا. 1 گھنٹہ منتیں کروا کر پھر معاف کیا. خون کا قریبی رشتہ. اور میرا اللہ کیسا ہے؟
میرا اللہ کیسا ہے؟ اوئے ہوئے یا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لك ولا ابالی. میرا بندہ حوصلے نکال لے گناہ کرنے کے، اتنے کر کے اسلام آباد کو نہ بھر، اتنے کر کے پاکستان کو نہ بھر، ہند و سندھ کو نہ بھر، ساتوں زمینوں کو بھر دے، پھر تہ بتہ گناہوں کو رکھتا جا اور خلاؤں کو بھر دے، چاند تاروں کی روشنی چھین لے، سورج کو کالا کر دے اپنے گناہوں سے، اور اپنے گناہوں کو میرے آسمان کی چھت کے ساتھ آ کر پھنسا دے. اتنے گناہ کرنے کے بعد تو نے ایک دفعہ اگر کہہ دیا یا اللہ معاف کر دے تو میں سارے معاف کر دوں گا. ولا ابالی، کوئی ہے مجھے پوچھنے والا؟ مجھے کوئی پوچھ سکتا ہے کہ کیوں معاف کیا؟ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. تم توبہ کرنے والے بنو، مجھے معاف کرنے میں دیکھو گے کوئی دیر نہ لگے گی. من تقرب الی تلقیتہ من بعید، ساری زندگی کٹ گئی عشق بتا میں. مومن سے چوک ہو گئی، یا ویسے شاعری کی ترنگ میں کہہ دیا آخر عمر میں کیا خاک مسلمان ہوں گے. آخر عمر تو بہت زیادہ ہے، آخری سانس میں بھی توبہ کر لے تو اللہ گلے سے لگا لے. جو اپنے گناہوں کا بوجھ لے کر ندامت کے آنسو بہاتا ہوا بوجھل قدموں کے ساتھ اللہ کے گھر کی طرف بڑھتا ہے کہ آج اللہ کو منانے جا، آج اس سے صلح کرنے جا رہا ہوں. ماں کو منانے جاؤ وہ بات نہیں کرتی، باپ کو مناؤ وہ الٹا پٹائی کرتا ہے، بھائی کو منانے جاؤ وہ دروازہ نہیں کھولتا، اور رب کو منانے جاؤ کب کب کب؟ جب بال بال گناہوں میں جکڑا ہوا، جب رواں رواں گناہوں کا گٹر بنا ہوا، جب پیچھے مڑ کے دیکھو تو کوئی ایک کرن کہیں نیکی کی نظر نہ آتی ہو، سیاہیوں میں لتھڑا ہوا، گندگیوں میں ڈوبی ہوئی یا ڈوبا ہوا، لتھڑی ہوئی یا لتھڑا ہوا، غفلت میں زندگی گزارنے والی یا گزارنے والا، جب یہ بوجھل قدموں سے اللہ کی طرف بڑھتا ہے تو میرا اللہ کہتا ہے ٹھہرو، میں تیرے استقبال کے لیے عرشوں سے نیچے اتر کے خود آگے آ رہا. تلقیتہ من بعید، آؤ جی آؤ جی. ہم آگے نہیں بڑھ جاتے اپنے قریبی دوست کے لیے؟ آؤ جی آؤ جی. تو یہ کچھ میرا اللہ کہہ رہا ہے، جو توبہ کرنے میری طرف آتا ہے میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں. ومن اعرض عنی نادیتہ عن قریب، جو مجھ سے روٹ جاتا ہے اس کو خود قریب جا کے بلاتا ہوں. الی عین اولک رب غیری، میرا بندہ کو مجھ سے پیارا رب تیرے پاس ہے؟ کہاں جا رہے ہو؟ جس سے ماں نافرمان بچے کو کہتی کہاں جا، جاہل تھے، جانور تھے، اور جب انسانیت کا شعور آیا تو وہ اٹھ کے اللہ کے پاس چلے گئے. اور تمہارے ہیں تو قدر کر لو، میں تو محروم ہوں ان دونوں سے. تمہارے زندہ ہیں تو قدر کرو ورنہ کف افسوس ملتے رہو گے. موسیٰ جیسوں سے اللہ نے کہہ دیا جب ماں مر گئی، موسیٰ کوہ طور پہ اب ذرا سنبھل کے آیا کرو، دعائیں کرنے والی چلی گئی. ہائے تو میرا اللہ کیا کہتا ہے؟ آؤ آؤ میں تیرا استقبال کرتا ہوں، آ جا. میرا بندہ کہاں جا رہا ہے؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. کاش اس آیت کے اندر کا شہد میں آپ کو نکال کے دکھا سکتا، اس کے اندر میں اللہ کی محبت میں آپ کو دکھا سکتا کہ اللہ کیسے پکار رہا ہے، یا ایھا الانسان، او میرا بندہ، او میری بندی، کہاں جا رہے ہو؟ ما غرک بربک الکریم. اور کبھی رب بھی ظالم ہو سکتا ہے. تیری ماں تجھ پہ ظلم کر سکتی ہے، عین ممکن ہے کہ مائیں ظالم ہوں. خیزوران نے اپنا سگا بیٹا قتل کر دیا. ہارون رشید کی ماں خیزوران، مہدی کی بیوی، ہادی ہارون کی ماں، مہدی کے مزاج پہ سوار تھی. مہدی اس کے پیچھے بھی جیسے نور جہاں جہانگیر پہ چھا گئی، خیزوران مہدی پہ چھا گئی. جب وہ مر گیا تو ہادی خلیفہ بنا. انہوں نے کہا اماں اب گھر کے اندر بیٹھنا، باہر نہیں آنا، چار دیواری میں تیرا ہر حکم چلے گا، حکومت کے معاملات میں دخل نہیں دینا. رات سوتے کو ماں نے مروا دیا. مائیں تو یہ ظلم کرتی چلی آئی ہیں، پر تیرا رب ہرگز 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 کبھی ظلم نہیں کر سکتا،
کبھی ظلم نہیں کر سکتا، کبھی ظلم نہیں کر سکتا۔ یہ بچے کیوں مر گئے، یہ معصوم کیوں مر گئے، یہ پتھر کیوں ہل گئے، یہ غریب لوگ تھے ان کو کیوں پکڑ لیا؟ اور مت کرو یہ باتیں، مت کرو یہ باتیں، ان سے توبہ کرو، توبہ کرو، توبہ کرو۔ میرے اللہ سے زیادہ مہربان کوئی نہیں ہے۔ جنت کوئی مفت کا سودا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، میں نے تمہیں آزمانا ہے دکھ دے کر بھی، سکھ دے کر بھی۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، میں نے تمہیں آزمانا ہے راحت دے کر بھی، مصیبت دے کر بھی۔ مَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، جو تم پر مصیبت آئی ہے تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ یہاں عذاب کی طرف اشارہ ہے، یہاں عذاب کو بتایا جا رہا ہے۔ ما اصابکم من مصیبت فباذن اللہ، تم پر جو مصیبت آئی ہے اللہ کے امر سے آئی ہے۔ یہاں امتحان کی طرف اشارہ ہے۔ سن لو، دو آیات آپ کو بتا رہا ہوں، دونوں کا مصداق الگ ہے۔ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تم پہ جو دکھ تکلیف آیا ہے تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ ما اصابکم من مصیبت فباذن اللہ، تم پر جو مصیبت آئی ہے اللہ کی اجازت سے آئی ہے۔ یہ باذن اللہ، بما کسبت ایدیکم، بما کسبت ایدیکم پر جب زمین آسمان ہلتے ہیں تو اللہ کا عذاب ہوتا ہے، اور باذن اللہ پر جب زمین آسمان ہلتے ہیں تو اللہ کا امتحان ہوتا ہے۔ اچھا چلو، ان پر یہ تو گناہگار بھی ہوں گے، کون سے معصوم تھے، گناہگار بھی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ، ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ اپنے بندے کے لیے جنت میں ایک مقام طے کرتا ہے، وہ اپنے عمل سے پہنچ نہیں پاتا تو اللہ اس کو مصیبت ڈال کے اس کو وہ مقام عطا فرما دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جنت میں جب مصیبت زدہ لوگوں کو بلائے گا، مصیبت والے آ جاؤ، اعلان ہوگا 8 اکتوبر کے زلزلے والے آ جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے پوچھا، آپ کا رب سوتا ہے؟ بڑے پٹھے سیدھے سوال کر دے سن۔ ابھی فرعون کو ڈوبتے دیکھا سامنے، اور فرعون کے لشکر کو ڈوبتے دیکھا۔ ابھی ان کے پاؤں گیلے تھے، چند قدم چلے تو آگے ایک بستی میں ایک بت تھا جس کی بستی والے پوجا کر رہے تھے۔ تو کہنے کہ موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، قرآن کی آیت ہے، موسیٰ ایک ایو جا خدا سانو بھی لے دے، اسی میں انہوں متھا ٹیکیے۔ میں کہا فٹے منہ توڑا، وہ ہونے تو تسی ویکھیا کہ کیوں رب نے تھوڑی مدد کیتی ہے، تو ہن پتھر دا بت منگدے پے ہو میرے کولوں۔ تو عجیب و غریب سوال کرتے تھے۔ تو کہنے لگے رب سوتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ڈانٹ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، ایسا کر، رات کو نا 2 پیالے لے کے کھڑے ہو جا پانی کی، خیال کرنا یہ پیالے گرنے نہ پائیں۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے طاقتور ہستی تھے، وہ پیالے لے کے کھڑے ہو گئے، کھڑے 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 کھڑے، اونگ آنے لگی۔ ایک جھٹکا لگا، سنبھال لیا، دوسرا لگا، سنبھال لیا، تیسرا جھٹکا لگا تو پیالے گر گئے، ٹوٹ گئے، پانی بہہ گیا۔ کہ موسیٰ سمجھانے کے لیے تھا، اگر تیرا رب بھی سو جائے تو یہ زمین آسمان کے پیالے ایسے ہی ٹوٹ کے بکھر جائیں گے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ وہ سوتا ہے، نہ وہ اونگتا ہے، نہ وہ کھاتا ہے، نہ وہ پیتا ہے، نہ وہ روتا ہے، نہ وہ حاجت مند ہے، نہ اس کی کوئی عمر گزرتی ہے۔ وہ ہر قسم کے رنگ و روپ سے پاک ہے، ہر قسم کے زمان و مکان سے پاک ہے، ہر قسم کی حاجات سے پاک ہے، سب کو دیتا ہے، لینے سے پاک ہے، سب کو کھلاتا ہے، کھانے سے پاک ہے، سب کو مارتا ہے، مرنے سے پاک ہے، سب کو سلاتا ہے، سونے سے پاک ہے، سب پر حاوی ہے، کوئی اس پر حاوی نہیں، سب کے اوپر چھایا ہوا ہے، کوئی اس پہ چھایا ہوا نہیں۔ یہ ہمارے اوپر ہمارے نبی کا احسان ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا ایک اللہ ہے، ایک صمد، احد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ الحمد للہ الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم۔ عزیز طلبہ و طالبات، آپ بہت کچھ یہاں پڑھ رہے ہیں، اور ساری نسل ہماری یونیورسٹیز میں پڑھ رہی ہے۔ چند ایک ایسے سوال ہیں جن کا جواب دنیا کی کسی یونیورسٹی کے پاس کوئی نہیں، اور بڑے سے بڑے اسکالر بھی اپنے علم سے اس کا جواب دینے میں بالکل انگوٹھا چھاپ ہیں۔
کہ اس کائنات کو کس نے بنایا ہے، اس سوال کا جواب دنیا کے کسی علم میں نہیں ہے۔ ہم تو شکر ہے مسلمان ہیں، تو ہمیں ماں باپ کی گود سے ہی اللہ کا تعارف ہو گیا۔ بہت پرانی بات ہے، ایک چیکوسلواکین یہاں ملا تھا، رائمنڈ میں آیا ہوا تھا، تو میں نے اس سے پوچھا کہ اس کائنات کا بنانے والا کون ہے، کوئی پتہ ہے؟ کہنے لگا اسی کو ڈھونڈنے نکلا ہوں، ابھی تک تو کوئی پتہ نہیں۔ پھر دوسرا سوال ہے کہ اس نے یہ کائنات بنائی کیوں ہے، وہ ہے کون؟ پھر اس نے یہ کائنات بنائی کیوں ہے، اس کا جواب بھی آپ کے پاس کوئی نہیں، کسی کے پاس بھی کوئی نہیں۔ پھر تیسرا سوال ہے میں کیوں پیدا ہوں؟ میں نے کوئی اپلیکیشن دی تھی؟ ان بچیوں نے کوئی درخواست دی تھی کہ ہم نے لڑکی پیدا ہونا ہے؟ یا ان بچوں نے کوئی درخواست دی تھی کہ ہم نے لڑکا پیدا ہونا ہے؟ یہ عورت بن رہی ہے، یہ مرد بن رہا ہے، یہ دیہاتی ہے، یہ شہری ہے، اور 7 ارب انسان ہیں، سب کی شکلیں مختلف ہیں، آنکھوں کا رنگ مختلف ہے، انگلیوں کے پوروں پر چھپا ہوا پرنٹ مختلف ہے۔ 7 ارب انسانوں میں سے کسی کا یہ پرنٹ کسی کے ساتھ نہیں ملتا۔ تو ایسا باریک بین کون خالق ہے جس نے، ہم روشنی میں چیز بناتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ کے اندھیروں میں بناتا ہے۔ یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات 3۔ پھر موت کیا چیز ہے، کیوں مر جاتے ہیں؟ پیدا ہونے کی درخواست نہیں دی تھی، پیدا کر دیا، کیوں پیدا کیا پتہ کوئی نہیں۔ اب مرنا نہیں چاہتے، لیکن دائیں بائیں موت کے حملے ہو رہے ہیں، ایک دن مجھ پر بھی ہو جائے گا، آپ پر بھی ہو جائے گا، اور ہم ایک ماضی کی بھولی بسری داستان بن جائیں گی۔ تو مرتے کیوں ہیں؟ پھر کوئی جلا دیتا ہے، کوئی بہا دیتا ہے، کوئی مٹی میں ملا دیتا ہے، کوئی پرندوں کے سپرد کر دیتا ہے، پارسی وہ اوپر رکھ دیتے ہیں، گدھ آ کے کھا جاتے ہیں۔ تو یہ موت کیا چیز ہے؟ تھوڑا شروع میں میڈیکل میں نے شروع کیا تھا، تو پھر اللہ نے میرا راستہ بدل دیا۔ تو موت کیا چیز ہے، میڈیکل سائنس میں اس کے 200 جواب ہیں، 200، اور ایک بھی صحیح نہیں، سارے غلط، کیونکہ وہ انسانی عقل سے ہیں، نہیں پہنچ سکتے۔ پھر موت کے بعد کچھ ہے یا مر گئے اور مٹی ہو گئے؟ یہ چند سوال میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، اور پوری دنیا کے انسانوں کو چیلنج ہے کہ اپنے علم سے جواب دو، کسی کے پاس اس کا جواب نہیں۔ نیوٹن نے یہ کہا تھا کہ اس کائنات کو 4 فورسز چلا رہی ہیں۔ عبدالسلام نے، پاکستانی سائنسدان اور 2 امریکن سائنسدان، 1976 میں یہ ثابت کیا کہ اس کائنات کو 4 نہیں 3 طاقتیں چلا رہی ہیں۔ اسٹیفن ہاکنگ نے چند سال پہلے یہ ثابت کیا کہ اس کائنات کو ایک طاقت چلا رہی ہے۔ اس سے پوچھا گیا وہ اللہ ہے؟ کہنے لگا نہیں، وہ اللہ نہیں ہے، اس کے پاس وحی کا علم نہیں تھا، وہ اتنا ہی اندھا ہے جتنا ایک ان پڑھ اندھا ہے۔ تو اس سے پوچھا گیا کیوں؟ تو کہنے لگا پھر سائنس کی ترقی رک جائے گی اگر اللہ کو مان لیا جائے۔ تو یہ وہ سوال ہیں جن کو جواب ڈھونڈتے ڈھونڈتے عمر گزر جائے گی، آپ ڈھونڈ نہ پاؤ۔ اس لیے ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو کہتا ہے اللہ ہے ہی کوئی نہیں،
یہ سب کچھ آپ ہی بن گیا ہے، اپنے آپ ہی بن گیا۔ عبد الخالق صاحب نے تو کچھ بھی نہیں کیا، مستریوں نے بھی کچھ نہیں کیا، یہ ہال اپنے آپ ہی کھڑا ہو گیا اور کرسیاں بھی اپنے آپ بچھ گئیں۔ ایسی بے وقوفوں والی سوچ بھی بلا کوئی قابل تعریف ہے کہ علامہ اقبال نے فرمایا تھا، ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نشد، ہیچ آہن خنجر تیغ نشد، ہیچ حلوائی نشد استاذ کار، تا غلام شکر ریز نشد، مولوی ہرگز نشد مولا روم، تا غلام میں شمس تبریز نشد۔ اسی دہریت کو، ایتھیسٹ کو یہ ایڈریس کیا ہے کہ کوئی چیز خود بخود نہیں بنتی۔ کبھی دیکھا ہے کہ ہیچ آہن خنجر تیغ نشد، لوہے کا ٹکڑا پڑا ہو اور 1000 سال کے بعد وہ اچانک تلوار میں تبدیل ہو گیا ہو، چھری میں تبدیل ہو گیا ہو، خنجر میں تبدیل ہو گیا ہو؟ کبھی دیکھا ہے؟ نہیں ہوتا ایسے۔ کوئی حلوائی اس وقت تک مٹھائی بنا نہیں سکتا جب تک کسی استاد کے پاس بیٹھ کر لڈو کو گول کرنا نہ سیکھے، اور مولوی روم، مولانا روم نہیں بن سکتے جب تک شمس تبریز جیسی شخصیت کی صحبت حاصل نہ ہو۔ میں دونوں کے مزار پہ گیا ہوں، ترکی میں پونیا میں دونوں حضرات دفن ہیں، پیر بھی مرید بھی۔ مولانا روم کو آج شاید کوئی دھرتی پہ جانتا بھی نہیں، اور میں اس یونیورسٹی میں ان کا نام بھی نہ لیتا۔ وہ ایک فلسفی عالم تھے اور منطقی عالم تھے۔ وہ دور تھا فلسفہ اور منطق کا، مسلمانوں نے قرآن و حدیث کا علم بہت پس پشت کر لیا تھا، اور جو فلسفہ اور منطق کے عالم ہوتے تھے وہ بادشاہوں کے دربار میں بڑی جگہ پاتے تھے۔ تو ان کے سامنے کتابوں کا ڈھیر تھا ان کے ساتھ، اور ادھر طالب علم بیٹھے تھے، انہیں وہ پڑھا رہے تھے، اور یہ کتابیں قلمی نسخے تھے، ہاتھ سے لکھے ہوئے۔ تو شمس تبریز رحمہ اللہ مسجد میں داخل ہوئے ننگے پاؤں، اور سفر کے آثار پگڑی پر بھی، کپڑے پر بھی۔ تو وہ بڑی سادگی سے پوچھتے ہیں کہ مولانا یہ چیز یہ کیا ہے؟ وہ کتابوں کا ڈھیر۔ تو نے اس کو یوں دیکھا تو کہے تو ان پڑھ جائے چٹا انہوں میں کی جواب دے۔ کہنے لگے این است کہ تو نمی دانی، میرے پیارے یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا۔ تو ایک دم آگے بڑھے، کتابوں کو یوں دھکا دیا، ساتھ ہی تالاب تھا، ساری کتابیں تالاب میں چلی گئی۔ اب نیا پرنٹ نکالنا آج کل تو کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، نیا پرنٹ مل جائے گا۔ جس نے ہاتھ سے سینکڑوں کتابیں لکھی ان کو تیرا بیڑا غرق، وہ ان پڑھ بندیا تو میری حیاتی برباد کر دیتی، نہ مراد ہوڑا میں دوبارہ کتوں لکھ کے لیاؤں گا۔ وہ مسکرائے، حوض میں چھلانگ لگائی، اور ایک ایک کر کے ہر کتاب خشک ان کے سامنے رکھتے گئے، خشک، اس سے مٹی نکل رہی، سامنے رکھتے گئے رکھتے گئے رکھتے گئے، پورا ان کا جو ان کی لائبریری تھی وہ پانی سے خشک نکال کر ان کے سامنے رکھ دی۔ ہوں ملا جی دی واری آ گئی، کہنے کہ این چیز یہ کیا ہے؟ این چیز یہ کیا ہے؟ تو شمس تبریز بولے این است کہ تو نمی دانی، یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا، جس کو علامہ رحمت اللہ علیہ نے کہا مولوی ہرگز نشد مولا روم، تا غلام میں شمس تبریز نشد۔ یہ ہمارے ملتان والے شمس تبریز نہیں ہیں، یہ شمس سبز واری ہے۔ شمس تبریز تو وہ پونیا میں ہے، دونوں کے مزار قریب قریب ہیں، ساتھ ساتھ ہیں۔ تو ایک طبقہ ادھر چلا گیا کہ آپ ہی بن گیا سب کچھ، ایک دھماکہ ہوا تھا اور ہر چیز بن گئی۔ وہ دھماکہ
فرض کرو اگر یہاں کوئی ٹھا کر دے ٹھا پٹاخہ ہی چھوڑ دے تو آپ لوگ ان دروازوں سے کیسے نکلو گے؟ بھاگتے ہوئے کہ بڑے آرام سے؟ عبد الخالق صاحب دے تو ہی چڑھ کے جاؤ گے، ساڑی جان بچے۔ اور اگر میں یوں کہوں کہ گندم کا ڈھیر پڑا تھا، اس میں دھماکہ ہوا اور گندم اڑتی ہوئی بوریوں میں جا کے فکس ہو گئی اور بوریاں سل گئیں اور ٹرک پہ چڑھ گئیں اور منڈی میں جا کے بک گئیں، تو تسی دو جتیاں مار کے میں باہر کر دے منا۔ ایک دھماکہ ہوا، وہ دھماکہ اتنا قابل تھا، اتنا علم والا تھا کہ اس سے دو طاقتیں پیدا ہوئیں، ایک سپیڈ کی اور ایک مقناطیس کی۔ تو اگر سپیڈ اور مقناطیس کی طاقت میں ایکوالٹی نہ ہوتی اور 1/10 خرب سیکنڈ، یہ ایک آسٹریلین سائنسدان کی بات میں بتا رہا ہوں، 1 سیکنڈ کے تو 100 سے زیادہ حصے ہو نہیں سکتے، لیکن انہوں نے کہا فرض کرو اگر 1 سیکنڈ کے 1/10 خرب حصے ہوں تو وہ 1/10 خرب حصے میں اگر تھوڑا سا رفتار اور مقناطیس کی طاقت میں فرق آ جاتا تو ساری کائنات ٹکرا جاتی۔ لیکن یہ اتنی سمجھدار، اتنی اعلیٰ پڑھی لکھی کائنات ہے کہ نہ رفتار زیادہ ہوئی کہ پھیل کے فنا ہو جائے، نہ مقناطیس زیادہ ہوا کہ سکیڑ کے پھر زیرو کر دے۔ تو اس بیلنس کو خود بخود قائم ہو جانا، اس تو وڈا کملا کوئی نہیں، بے وقوف کوئی نہیں جو کہتا سورج کا بھی ایک سسٹم بن گیا، چاند کا بھی بن گیا، گلیکسی کا بھی بن، اور اپنا آپ چلے جا رہے ہیں چلے جا رہے ہیں چلے جا رہے ہیں، ایسے ہی رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے۔ کچھ کہتے ہیں فنا ہو جائیں گے۔ یہاں انسان جاہل ہے، اس جہالت کو دور کرنا سب سے پہلا علم ہے۔ اگر مرتے ہوئے مجھے پتا چلا کہ یہاں تو معاملہ کچھ اور ہے، جو لوٹ آئیں تو کچھ کہنا نہیں، بس دیکھنا انہیں غور سے جنہیں راستوں میں خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا۔ چلتے چلتے پتا چلا کہ ہم تو کہاں پہنچ گئے، تو اس وقت تو پھر رب ارجعون کے نعرے قرآن کہہ رہا ہے، کہیں گے رب ارجعون، یا اللہ واپس کر دے، لعلی اعمل صالحا، میں بڑے اچھے کام کروں گا۔ اللہ نے کہا کلا، اب نہیں ہو سکتا ہے۔ تو نبی جو آتا ہے 1,24,000 نبی یہ علم لے کر آتے ہیں اور وہ انسانوں کی اس جہالت کو دور کرتے ہیں۔ سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پیدا کیا، ان کی زندگی کو قیامت تک کے لیے نمونہ بنانا تھا۔ قیامت تک کے لیے وہ نبی بن کے آئے ہیں۔ لکل قوم ہاد، ہر قوم میں نبی آتے تھے، لیکن ہمارے نبی کے بارے میں اللہ نے کہا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، ہم نے آپ کو پوری دنیا کے انسانوں کے لیے بھیجا ہے۔ تو اس کے لیے ضروری تھا کہ آپ کی زندگی کی ہر چیز کھلی کتاب کی طرح آج بھی ہمارے سامنے موجود ہو۔ اگر میں آپ کے طریقے پر چلنا چاہوں تو میرے پاس مواد موجود ہو، تو یہ واحد نبی ہیں جن کی ہر چیز اللہ تعالیٰ نے محفوظ کی۔ کسی نبی کی پوری زندگی محفوظ نہیں ہے، کسی نبی کی، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی کی مکمل زندگی موجود نہیں ہے۔ اور ہمارے نبی کی زندگی پیدائش سے لے کر آنکھ بند ہونے تک ایک ایک پل کی زندگی آپ کی ہمارے پاس موجود ہے۔ میں نے ایک آیت پڑھی تھی لقد جاءکم رسول من انفسکم، میں موریتانیہ گیا، وہاں پڑھتے ہیں
لقد جاءکم رسول من انفسکم. موریتانیہ ویسے تو افریقہ میں ہے لیکن عرب ملک ہے، وہاں سارے یمنی عرب رہتے ہیں سارے، اور پورے موریتانیہ میں آپ حیران ہوں گے ایک بھی بے نمازی نہیں. پورے موریتانیہ میں ایک لڑکا لڑکی مرد عورت بے نمازی نہیں. اور صومالیہ میں گیا، ایک بچہ بچی مرد عورت بے نمازی نہیں. ہمارے بچے، آپ لوگ کالج جاتے ہو تو موبائل آپ کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں، بس میں بیٹھے ہو یا گاڑی میں بیٹھے ہو موبائل پہ آپ کی نظر ہوتی ہے. اور میں چونکہ 2 دفعہ گیا ہوں صومالیہ، 2 دفعہ، تو وہ بچے جب صبح جا رہے ہوتے ہیں اسکول تو ان کے ہاتھوں میں قرآن ہوتے ہیں اور وہ قرآن پڑھتے جا رہے ہوتے ہیں. کوئی میچ ہی نہیں ہے، ایسی خوبصورت زندگی ان کی. تو آدم سے عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی کی مکمل 25 نبیوں کے نام قرآن میں ہیں. 25 آئے تو 1,24,000 ہے. 1,24,000 میں 5 نبی سب سے بڑے ہیں: نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد علیہ السلام. یہ 5 نبی اولو العزم کہلاتے ہیں. یہ سب سے بڑے رسول ہیں، سب سے بڑے رسول ہیں. لیکن زندگی صرف ہمارے نبی کی. من انفسکم میں اشارہ ہے آپ کی خاندانی وجاہت کی طرف، کہ آپ بنو ہاشم سے ہیں جو سب سے عالی خاندان ہے، اور آپ کا نسب آدم علیہ السلام تک محفوظ ہے، بے داغ نسب ہے. آپ نے فرمایا میں اپنے باپ، جتنے بھی میرے پیچھے باپ ہیں، کسی میرے باپ سے زنا ثابت نہیں ہے، میرے کسی باپ نے زنا نہیں کیا ہے. یہ نسل کی حفاظت کا نظام چلایا. ایک دفعہ میں نے ملتان کی ضلع کونسل سے اپنے تلمبہ ہمارا ہوم ٹاؤن ہے تو اس کے گرد ہماری زمینیں ہیں، تو میں نے اپنے بزرگوں کے دیکھنے کے لیے نام شجرے، تو وہاں سے میں نے 3 لاکھ روپے دیکھے تو وہ رجسٹر نکلوایا. 1874 کا رجسٹر تھا. تو اس میں 1874 سے پہلے کا تو لکھا ہوا نہیں ہے، بعد کا لکھا ہوا ہے آخر تک. تو اس میں 19 نام مجھے ملے، میں ان کو یاد نہیں کر سکا. حالانکہ میرے پیو دادے پردادے، لیکن میں یاد نہیں کر سکا. دہرانے کی کوشش کی، حافظہ بھی اللہ نے اچھا دیا، یاد نہیں ہوئی. تو اس میں وہ دلچسپی نہیں تھی. میں نے اپنے نبی کا نسب نامہ یاد کرنا شروع کیا، اس میں 90 نام ہیں، اور میرے دل میں تھا کہ میں روضہ رسول کے سامنے کھڑے ہو کر آپ کو سلام پیش کروں گا. آپ کے نسب کا پوری پیڑھی، ہماری پنجابی میں پیڑھی کہتے ہیں، پوری پیڑھی پڑھ کے میں آپ کو سلام پیش کروں گا. کیونکہ ہمارا کلچر ہے، ہم لوکل لوگ ہیں، ہم مائگریٹڈ نہیں ہیں، نسلوں سے آباد ہے اور زمیندار ہیں. تو ہمارا ایک کلچر ہے کہ ہمارے مراسی ہوتے ہیں، وہ آ کے ان کا کوئی کام نہیں ہوتا. سرداریاں قائم، ڈیرے آباد، میاں طارق جمیل دے، میاں اللہ بخش دے، میاں نیت علی دے، میاں گانے دے، میاں جہانے دے. اگو میں بھی نہیں پتا، وہ پڑھی جاندے اور وہ لے کے جاتے ہیں دانے، لے کے جاتے ہیں پیسے. ان کی بچیوں کی شادیاں کرواتا ہوں، بیمار ہو جائیں علاج کرواتا ہوں، اور کام وہ دھیلے کا نہیں کرتے. ایک مراسی اپنے بیٹے کو لے کر آ گیا، میں ڈیرے میں تھا، کہنے لگا میاں صاحب ہمارا ٹائٹل وہاں میاں صاحب میرے پوتر نو نوکری لوا دے. میں کیا کدی مراسیاں نوکری کیتی ہے پہلے؟ کہنے لگا بھوکے مر گئے ہیں، دیرے اجڑ گئے، زمیندار شہراں نو وڑ گئے، تاتھو سوا کوئی سانو خیرات ہی نہیں لبدی.
تو چلو کوئی نوکری کر لو. میں نے اس کے سامنے بیٹھے فون ملایا، فاطمہ شوگر مل کے جو جی ایم تھے میرے دوست تھے. میں نے کہا ایک بچہ بھیج رہا ہوں، رکھ لو. انہوں نے کہا بھیج دیں، لیبر میں رکھ لوں گا. تو میں نے اسی طرح کہہ دیا چاچا انہوں لے جا، لیبر چ رکھ لے سر. بھلا ہوئے سرداریاں قائم. چوتھے دن دونوں پھر میرے ڈیرے پر. میں کہا تینوں تو مظفر گڑھ بھیجے آئی تو واپس کیوں آ گیا؟ تو اس کا باپ کہتا ہے میاں صاحب میں سمجھا لیبر کوئی وڈا افسر ہوندا ہے، تو میرا پتر افسر ہو سی، انہیں تو بوریاں چوا 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 دی کنڈ بن چھڑی. میں نے کہا میں تو پہلے آ کے آئی، راسی جڑے ہوندے نا صرف گلاں دی روٹی کھاندے. تو وہ یہ ثقافت میں نے دیکھی ہوئی ہے اور آج بھی اس کو میں بھگت رہا ہوں، پال رہا ہوں. باقی سب زمینداروں نے ہاتھ کھڑے کر دیے لیکن میں نے اس کو زندہ رکھا ہوا ہے. من انفسکم لقد جاءکم رسول من انفسکم. یہ واقعہ ہے صبح 10-11 بجے کا. تو آف سیزن تھا، اتنا رش نہیں تھا. تو عصر کے بعد میں نکلا نماز پڑھ کے، تو ایک لڑکا بھاگا بھاگا آیا. کہا جی آپ مولانا طارق جمیل ہیں؟ میں نے کہا جی. میں کہا تم مجھے پہچانتے ہو؟ کہا نہیں جی آپ کے ساتھ لوگ تھے کافی، تو میں نے ایک آدمی سے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو انہوں نے کہا یہ مولانا طارق جمیل. کہا جی میں ابھی عصر کی نماز میں پہلے آ گیا تھا. یہ عصر کے بعد مجھے وہ بات بتا رہا. میں عصر کی نماز سے پہلے آ گیا تھا، پرانی مسجد میں جگہ مل گئی، بیٹھے بیٹھے مجھے نیند آ گئی. تو میں نے خواب میں اللہ کے نبی کو دیکھا، انہوں نے فرمایا کہ طارق جمیل کو بھی میرا سلام کہہ دو. تو وہ جو میرا پیڑھی پڑھ کے سلام عرض کرنا تھا وہ بارگاہ رسالت میں قبول ہوا. لقد جاءکم رسول من انفسکم. کہاں سے لاؤ گے ایسا رسول کہ جس کی زندگی کی ہر چیز محفوظ ہو. پھر افریقہ میں پڑھتے ہیں من انفسکم. انفس کہتے ہیں نفیس کو، کہ ایسا نفیس کوئی ہے. ایک بدو عورت تھی، جب آپ تشریف لے گئے نا ہجرت کر کے مدینہ، تو رابغ ایک جگہ آتی ہے، وہاں بھوک لگی، پیاس. تو ایک خیمہ دیکھا، وہاں پہنچے تو ایک بڑھیا بیٹھی تھی، اس کا نام تھا ام معبد الخزاعیہ. تو آپ نے سوال کیا ماں جی ہم مسافر ہیں، کوئی کھانے کو ملے گا؟ تو نے کہا بیٹا قحط کا زمانہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے. ایک بکری بیمار اور کمزور اور بن بیاہی کھڑی ہوئی تھی. تو آپ نے کہا اس بکری سے دودھ نکال لوں. تو اس نے ایسے بڑی حیرت سے دیکھا کہ یہ عرب ہو کے ایسی بات کر رہا ہے کہ اس بکری سے دودھ نکال لوں. تو وہ کہنے لگی یہ تو بن بیاہی ہے، اس کا تو ویسے بھی اس کے جسم پر بوٹی نہیں ہے، اس سے ایک قطرہ بھی کوئی نہیں. کہا ماں جی آپ اجازت دیں. کہا لگا ٹھیک ہے. تو وہ آپ کو غور سے دیکھنے لگی، کیونکہ انہونی بات ہو رہی تھی. آپ نے اتنا بڑا وہ تھا برتن، وہ آپ نے لیا اور اس کے تھنوں کو یوں ہاتھ لگایا تو وہ چھلک کے مشکیزے کی طرح نیچے آ گئے، اور آپ نے دودھ نکالا، وہ فل ہو گیا. آپ نے حضرت ابوبکر کو پلایا، عامر بن فہیرہ کو پلایا، عبداللہ بن اریقت جو آپ کے رہبر تھے، آخر میں آپ نے خود پیا. پھر دوبارہ نیچے بیٹھے اس کے، اور پھر نکال کے پورا وہ جگ بھر کے رکھ کے دے آئے. بکری کی عمر ہوتی ہے 7 سال. 7 سال تک یا ذبح ہو جائے یا وہ از خود مر جائے گی. بہت کم ہوتا ہے کہ کوئی بکری 7 سے 8 سال ہو جائے. یہ اس بکری کو میرے نبی کے ہاتھ لگے تھے، یہ بکری 22 برس زندہ رہی، 22 برس، اور اس کو ذبح نہیں کیا گیا، یہ مر گئی، خود ہی مر گئی، وہ نبی کے ہاتھوں کی برکت. شام کو اس کا خامد آیا ابو معبد، نے کہا یہ دودھ کہاں سے؟
تو ام معبد کہنے لگی اس بکری سے پاگل ہو گئی ہیں، یہ بکری تو دے سکتی ہے؟ کہ میں بھی یہ سمجھ آئی نہیں دین دی، پر کوئی جادوگر آیا ہے، وہ ہاتھاں دی کرامت آئی ہے، جگ بھریا پیا. کہنے لگا ان عتیلی، مجھے اس کی صورت بتاؤ وہ کیسا تھا، مجھے لگتا ہے یہ وہ قریشی ہے جس کی خبر مشہور ہو گئی ہے کہ وہ مکہ چھوڑ کے مدینے جا رہا ہے. تو اب وہ بولی، ترجمہ بعد میں کروں گا، اب الفاظ کا ردم اور اس میں جو موسیقی ہے اس کو آپ تھوڑا محسوس کیجئے گا. رأیت رجلا ظاہر الوداء ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه ثجلة لم تزری به سعلة وسیم قسیم في عینیه دعج في اشفاره وطف في صوته سحل في لحيته كثافة في عنقه سطع